اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بجٹ اینڈ کاسٹ کنٹرول. آپ نے کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن بھی کر لی, ان کا آبجیکٹو بھی اچیو کر لیا, آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کو اپنا اسکوپ آف ورک کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا, اس کے ساتھ آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے اور کس طرح کے ریسورسز چاہیے آپ کو آئیڈیا ہو گیا. اب بات چل رہی ہے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر, دیٹ از بجٹ اینڈ کاسٹ کنٹرول. پروجیکٹ مینیجر جو بھی ہے یا فورینسک آڈیٹر ہے, ظاہری بات ہے فورینسک آڈیٹر ہی پروجیکٹ مینیجر ہوگا کیونکہ اس نے انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنا. اس کو ایکوریٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو ایویڈنسز کس طرح کے چاہیے, کس طرح کی ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے اور کتنی ڈاکومنٹیشن چاہیے اور کتنا ٹائم لگے گا. اور یہ وہی ایریا ہے کہ جہاں پہ موسٹلی فورینسک آڈیٹرز جو ہیں وہ اکثر مسٹیکس کر جاتے ہیں, بیکاز کیونکہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے ان کے اندر ایک ایگر ہوتی ہے کہ ہم فٹافٹ پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں, سیکیور کریں اور کام شروع کر دیں. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوور لک ہو جاتی ہیں. یا تو ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے کوشچنس چھوٹے چھوٹے بھی پوچھ لیتے ہیں, یا دوسری کا اور اس پہ ہم ڈیسیژن کر لیتے ہیں اور ٹائم زیادہ لگتا ہے. سیکنڈ آن دا ادر ہینڈ کیا مسٹیک ہو سکتی ہے, میجر ڈیسیژنز لے لیتے ہیں لٹل انفارمیشن کی بیس کے اوپر. مطلب آپ نے بہت ساری انفارمیشن لی, چھوٹا سا ڈیسیژن لے لیا, یا آپ نے بہت کم انفارمیشن کے ساتھ بڑا ڈیسیژن لے لیا. تو یہ دونوں جو ہیں آپ کے بلنڈرز ہیں, یہ دونوں جو ہیں مسٹیکس ہیں. بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ چھوٹا ڈیسیژن لینا اتنا پینفل نہیں ہے جتنا بہت لٹل انفارمیشن کے ساتھ میجر ڈیسیژن لے لینا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کو بھی کافی زیادہ ڈیمیج کرے. جو آپ کی فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے کلائنٹ میں, اس میں کبھی بھی یہ ایجنڈا مت رکھیے گا کہ آپ نے فیس کوٹ کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ فیس بہت زیادہ ہائی کوٹ کر دیں گے آن دا اسپاٹ وداؤٹ ایویلویشن, وداؤٹ آپ ایویلویٹ کیے بغیر کہ آپ کو بیسیکلی آپ کا اسکوپ کیا ہے, ڈاکومنٹیشن کون سی اویلیبل ہے, باقی کس طرح سے لینی ہے, اور آپ کو ریسورسز کون کون سے چاہیے اور کتنا ٹائم چاہیے, یہ کافی یہ 3 سے 4 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں نے بھی اس پہ کافی زیادہ انڈورسمنٹ دی ہے. ہو سکتا ہے کہ فرسٹ میٹنگ میں آپ صحیح طرح ایویلویٹ نہ کر پائیں اور آپ نے یا تو فیس بہت زیادہ کوٹ کر دی, تو وہ جو ہے آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کے ہاتھ سے پروجیکٹ چلے جائے. یا فیس آپ نے بہت کم کوٹ کر دی اس وقت, لیکن بعد میں جب آپ پرپوزل دینے لگے لیٹر ہم نے کہا جی نہیں فیس تو اب اتنی ہوگی, تو وہ بھی آپ کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرے گا. تو اس ٹائم پہ آپ نے فیس کو کوٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کلائنٹ کو, کلائنٹ اگر نہیں کہتا تو آبویسلی آپ آئیں, آپ اس پہ ورکنگ کریں اور پھر کلائنٹ کو آپ صحیح طریقے سے ایک پرپوزل دیں. لیکن اکثر مجھے معلوم ہے جب بھی میں انویسٹیگیشنز پہ گیا ہوں تو کلائنٹ یا مینجمنٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ آپ کو چاہتا ہے کہ فرسٹ ہی ملاقات میں کاسٹ بتا دوں. تو اس کیس میں آپ نے اس کوشچن کو نا بڑے ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا ہے. آپ انہیں سمجھائیں, کلائنٹ کو انہیں آپ انڈرسٹینڈ کروائیں کہ یہ انفیئر ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, کیونکہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے, ہمیں ابھی جا کے اس کو ایویلویٹ کر لینے دیں, ہم 1-2 دن ورکنگ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے بھی انفیئر ہوگا کہ ہم آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ کوٹ کر دیں, کم کوٹ کر دیں, تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں پھر ہم آپ کو کوٹ کر دیں گے. سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا, ٹو میک این ایسٹیمیٹ وداؤٹ دی اپرچونیٹی ٹو ریئلی تھنک تھرو دا ورک دیٹ نیڈس ٹو بی پرفارمڈ. سو آپ پھر انہیں ایکسپلین کریں دیٹ یو نیڈ ٹائم ٹو ڈیولپ این اپروچ ٹو دا انویسٹیگیشن. اور آپ انہیں بتا دیا آپ نے کہ ہمیں ٹائم چاہیے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے, کیا کیا چیزیں, وہی ساری 3 سے 4 باتوں پہ بھی ہم نے ورک کرنا ہے. پھر ہم پرپوزل دیں گے اور پھر جو ہے وہ پھر آپ جو ہے ان کو پرپوزل دینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں میٹنگ ختم کر سکتے ہیں. لیکن کلائنٹ اسٹل آپ کو فورس کر رہا ہے, سیٹسفائی نہیں ہو رہا, تو آپ انہیں کیا کریں, آپ انہیں نا وائڈ ورائٹی آف کافی آپشن دے دیں فیس کی, کہ سر یہ رینج بھی ہو سکتی ہے فیس کی, یہ رینج بھی ہو سکتی ہے فیس کی, یہ رینج بھی ہو سکتی ہے فیس کی. تو ہم تب تک نہیں آپ کو بتا سکتے جب تک ہم ایویلویشن نہ کر لیں یا جب تک ہم اسائنمنٹ نہ ختم کر لیں. تو پھر آبویسلی مینجمنٹ آپ کو خود کہے گی چلیں آپ اسائنمنٹ ختم ہونے کا نہ کریں, آپ یہ کر لیں کہ آپ جائیں 2 دن لیں 3 دن لیں, اپنی ورکنگ سے رہیں. انہیں 3-4 فیکٹرز کے اوپر میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اسکوپ کیا ہے, ڈاکومنٹس کس حد تک اویلیبل ہیں, اور آپ کو کیا ڈاکومنٹس فادر چاہیے, کہاں سے ملیں گے, ٹائم کتنا لگے گا, اور ریسورسز کون سے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم کرنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ کلائنٹ کا بجٹ ہے, کیونکہ سم ٹائمز کلائنٹ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے, وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ بہت زیادہ لو کاسٹ میں اتنا سارا کچھ کر دیں گے.
تو obviously کلائنٹ کے ساتھ ایک بجٹ کے اوپر میٹنگ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن سم ٹائمس کلائنٹ کو کلیئرٹی دینی ہوتی ہے کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کے اندر کمپریہنسو کام ہوگا, تو اس لیے اس کی انویسٹیگیشن کی جو کاسٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ تھوڑے کام کے اندر انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی, یا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گا. تو کلائنٹ کو یہ بات بھی جو ہے وہ بھی آپ نے سمجھانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا, The process of budgeting will require an assignment of staff and an estimate of the time required to complete the investigation. Of course, this is much easier on smaller engagement for which the work can be done easily defined. بڑے کلائنٹس کے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک فراڈ دوسرے فراڈ سے مختلف ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بہت ہی چھوٹی کمپنی ہے تو obviously آپ کو پتا ہے فراڈ میں بھی چھوٹے لیول کا ہوگا, تو اس کے لیے آپ شاید فٹافٹ جو ہے وہ آپ اس کی کاسٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے جو ہوتا ہے نا ایکوریٹ بجٹ دینا اور کاسٹ کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے کلوز سپرویژن چاہیے ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ ایکسپیرینسڈ فراڈ انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہی جو ہے کر پاتے ہیں. جو فریش ہوتے ہیں obviously ان کو اس اسٹیج پہ آنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. فرسٹ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں یہ مینشن ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ رول یا تھم نہیں ہے کہ کس فراڈ انویسٹیگیشن کی کیا فیس ہونی چاہیے. دیکھیے, دیر از ناٹ اے اسٹینڈرڈ اور رول آف تھم فار ایسٹیمیٹنگ دس, وچ از وائی ایکسپیرینس ان فراڈ انویسٹیگیشن از سو امپورٹنٹ وین ٹرائنگ ٹو بجٹ. کیونکہ ایکسپیرینس انویسٹیگیٹرز کو معلوم ہوتا ہے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ اس انویسٹیگیشن کے ہم کتنے پیسے لیں گے یا اس کے کیا چارجز ہوں گے, اسی لیے وہ انویسٹیگیشنز کے حوالے سے بہت جلد اپنا بجٹ اور اپنی کوٹیشن بھی دے دیتے ہیں کلائنٹ کو, اور اس میں وہ بہت سارے کریٹیکل ایلیمنٹس کو جو ہے وہ اوور لک بھی نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیے گا فرسٹ پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے, وین کریٹنگ اے بجٹ ڈو ناٹ اوور لک دا پوٹینشیل دیٹ اسٹاف میں ہیو ٹو ری ایگزامن ڈاکومنٹیشن. جو ایکسپیرینس فراڈ انویسٹیگیٹرز ہوتا ہے نا, اس سے سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے کیا چارجز ہوں گے, کہاں سے ہمیں ڈیٹا ملے گا, کہاں پہ ہمیں کیسے ریسورسز چاہیے ہوں گے اور کتنا ٹائم لگے گا. اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس کو ہمیں ری ایگزامن کرنا پڑے گا. اس لیے جو ایکسپیرینس انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں وہ 10 to 30% جو ہے وہ آلریڈی اس کے اندر ابو کوٹیشن کے اندر ابو ایڈ کر کے بتاتے ہیں, تاکہ اگر کل کو ہمیں مزید ٹائم بھی لگے تو اور اگر کچھ ڈاکومنٹس کو ری ایگزامن بھی کرنا پڑے تو اس کی کاسٹ ہم نے آلریڈی پرپوزل کے اندر انکارپوریٹ کی ہو, تاکہ کل کو اگر ٹائم اینڈ کاسٹ بڑھ بھی جائے تو آپ کی کوٹیشن جو ہے وہ اوور رن نہ ہو. یہی فائدہ ہوتا ہے ایکسپیرینس فراڈ انویسٹیگیٹر کا. لیکن یہ چیزیں کو معلوم کرنا کہ کتنا ٹائم لگے گا, اوور رن ہوگا نہیں ہوگا, ریسورسز کیسے چاہیے, سپرویژن کیسے کرنی ہے, ایویڈنس کیسے چاہیے, اس سٹیج تک آتے obviously ٹائم لگتا ہے. بٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ تو آپ کو شروع کرنا ہے, تو ایک نہ ایک وقت آتا ہے پھر آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی انویسٹیگیشن مور سکسیسفلی کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کے بجٹس بھی جو ہیں وہ بھی ایکوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا بجٹ اینڈ کاسٹ کنٹرول.